دوستوں، انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان نہایت دولت مند اور سرمایہ دار ملک تھا، جس کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ملتی، اور یہ دولت مندی اس ملک میں کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، جس کی پوری دنیا میں شہرت تھی اور جس کی وجہ سے دنیا کی قوموں کی لالچی نگاہیں ہمیشہ اس کی طرف اٹھتی رہتیں، اس لیے کہ اللہ کی قدرت نے اس کی سرزمین میں ایسے اسباب مہیا کر دیے تھے جن سے دولت مندی چاروں طرف پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے راجاؤں اور بادشاہوں نے ہمیشہ ملک کی دولت اور ثروت میں اضافہ اور زیادتی کی پالیسی جاری رکھی۔ اگر کسی بیرونی حملہ آور نے یہاں سے کچھ مال لوٹ کر لے بھی گئے تو یہاں کے تاجر بہت تھوڑے عرصے میں اس کو ہندوستان کی مصنوعات کے بدلے 2 گنا واپس لے آتے تھے۔ دوستو، سکندر اعظم کے دل پر جب ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی کا گہرا اثر ہوا تو وہ ایران سے ہندوستان کی طرف نکل پڑا۔ اس نے اپنی فوج کو کہا کہ اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل جنگلی حالت میں تھے تو ہندوستان اس زمانے میں آسمان کی بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا۔ یہاں چاروں طرف بڑے بڑے کارخانے تھے، تمام ہندوستانی دن اور رات اپنے کاروبار میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوری دنیا میں مانگ ہوتی تھی، دنیا کا کوئی بھی ملک ان کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ روئے زمین پر اس جیسا دولت مند کوئی ملک نہ تھا۔ سونا، چاندی، جواہرات اور سچے موتی جس قدر اس ملک میں لوگوں کے پاس پائے جاتے تھے، دوسرے ملک اس سے تقریباً خالی تھے۔ بعض تاریخیں بتلاتی ہیں کہ 1772 عیسوی میں سوناروں کی دکانوں پر اشرفیوں اور روپیوں کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے جیسے منڈیوں میں اناج کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ دوسری قومیں ہندوستان کا قصد کر کے یہاں آتی رہی۔ یورپ کے لوگ اسی بنا پر سمندری راستوں سے بار بار یہاں آتے رہے اور سبھی نے یہاں سے بہت زیادہ مال و متاع حاصل کیا۔ اسی وجہ سے ہندوستان کو جنت نشان کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن اس سونے کی چڑیا کو مٹی کے ڈھیلے میں بدلنے میں سب سے بڑا ہاتھ انگریزوں کا تھا۔ یہاں کے لوگوں نے انگریزوں پر بہت سے احسانات کیے تھے، مگر ان کمبختوں نے ان احسانات کا بدلہ دھوکے سے دیا اور پورے ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح ہندوستان کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔